بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں کلثوم ہاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ یوکے برمنگھم کے 3 پاکستانی جو ہیں جو وہاں رہتے تھے وہ جلاد بن گئے۔ 40 سالہ برطانوی کو اغوا کر کے برہنہ کر کے اس پہ تشدد کیا، اس کے جسم کو جلاتے رہے۔ جب جرم ثابت ہوا تو تینوں پاکستانیوں کو 15 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ آخر ان کا یہ جرم کیا تھا اور کیا وجہ تھی کہ یوکے پولیس نے کس طرح ان تینوں پاکستانیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا؟ اس دردناک واقعے کے حوالے سے تمام تر تفصیل میں اپنے اس ولاگ میں بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ جو پاکستانی ہیں ان کے جو والدین ہیں وہ کیسے یوکے کے وہاں سیٹل ہوئے اور آج ان کی اولاد نے جب یہ کام کیا تو ان کے اوپر کیا گزری۔ لہٰذا اس ولاگ میں شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، یوکے میں یکے بعد دیگے واقعات کے بعد ایک اور واقعہ جس میں پاکستانی ملوث ہوئے، پوری کمیونٹی جو کہ یوکے میں رہتی ہے وہ بڑی حیران اور پریشان ہے اور مارے شرمندگی کے کہ چند مٹھی بھر عناصر، چند سرپسند عناصر جو کہ پورے یوکے میں جو کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا سر جو ہے بار بار شرم سے جھکا رہے ہیں، اور جو کیونکہ یہ جو پاکستانی ہے یہ وہاں جا کے ایسے کام کرتے ہیں۔ ہماری تو ناظرین یہ روایت رہی ہے کہ ہم لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں اور قانون کا احترام کرتے ہوئے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کچھ ہوس کے مارے لوگ، کچھ غرضوں کے مالک لوگ، کچھ لالچی لوگ جو ہیں وہ اپنے ہر جرم میں جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پوری کمیونٹی میں پاکستان کا نام جو ہے بدنام کرتے ہیں۔ برمنگھم میں دردناک واقعہ پیش آیا ناظرین۔ پولیس کے مطابق اس میں پاکستانی بھی ملوث ہے۔ 40 سالہ بندے کو اغوا کر کے گاڑی میں ڈال کر محسوس مقام پر لے جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، سگرٹ لگاتے ہیں، راڈ سے اس کو جلاتے ہیں۔ آخر یہ پاکستانی کون ہیں، ان کی عمریں کیا ہیں اور پاکستان میں کدھر رہتے ہیں؟ تھمب نیل پر میں نے ان تینوں پاکستانی کی تصویریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں ان کی عمریں کتنی ہیں، اور جو ان کے والدین ہیں وہ ان کو یہاں لے کے یہاں آ کے وہ جوان ہوئے اور یہاں پہ رہ کر ہی ان کی نیشنلٹی یوکے کیا، اور یہاں رہ کے ہی یہاں کے شہریوں پہ ناظرین وہ لوگ ظلم کی انتہا کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہے محمد جمیل، اس کی عمر ہے 49 سال۔ اس کے بعد ہے محمد سعد جس کی عمر ہے 23 سال۔ اس کے بعد ہے اویس احمد جس کی عمر جو ہے وہ 28 سال ہے۔ محمد جمیل اور سعد کو 10 سال 6 مہینے کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ اویس احمد جو کہ 28 سال کا ہے اس کو 5 سال 6 مہینے کی سزا دی گئی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، وہاں پر جب ان کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کے بعد ان کو سزا دی گئی، اور یہ جو سزا ہے وہاں کے تفتیشی افسر جو ہے وہ تفتیش کرتے ہیں۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ جو ملزمان ہیں وہ انتہائی شاطر ہیں، یعنی کہ یہ جو پاکستانی ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے یہ بہت شاطر ہیں۔ انہوں نے 40 سالہ برطانوی شہری کو پہلے اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلایا، جب اس کو کھانے کے لیے بلایا، کھانے کی دعوت دی، تو پھر اس کو ایسی جگہ پر گاڑی میں بٹھا کر لے گئے جو انہوں نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر رکھی تھی۔ وہاں لے جا کر اس کو برہنہ کیا، ننگا کیا، اور اس کو سگریٹ کے جو ہے وہ لگاتے رہے، اور اس کے بعد اس کو راڈ کے ساتھ بھی مارتے رہے۔ ناظرین، جرم کبھی چھپتا نہیں ہے۔ یہ بندہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ فرار ہونے کے بعد یہ جو بندہ ہے سیدھا پولیس کے پاس گیا، تھانے گیا، وہاں پولیس والوں کو بتایا۔ پولیس والوں نے پورا 1 سال اس کی تفتیش کی۔ جب ان ملزمان سے پوچھا کہ تم نے 40 سالہ برطانوی شخص کو کیوں اتنی بے دردی سے مارا، تو اس نے کہا کہ ہمارا اس کے ساتھ رقم کا تنازع ہے، ہم سے اس نے قرضہ لیا ہوا تھا اور یہ جو بندہ ہے یہ قرضہ واپس نہیں کر رہا تھا، اسی لیے ہم نے اس کو مارا ہے۔ جبکہ انویسٹیگیشن ہوئی، تمام تر جو ہے شفاف قسم کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو بندے ہیں 3 پاکستانی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے ساتھ پیسوں کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو یہ پاکستانی ہے وہاں پر اپنا دفاع نہ کر سکے۔ بے شک انہوں نے وہاں پر بہت بڑے وکیل ہائر کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے جو اپنے جو نیشنلٹی ہے یہ وہاں یوکے کی تھی،
تو انہوں نے وہاں پر برمنگھم کی تھی، انہوں نے وہاں پر بہت سے جو اچھے ہیں وکیل وہ ہائر کیے، لیکن پولیس کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چل سکی، اور جو ان کا جرم ہے یہ ثابت ہو گیا۔ جب جرم ثابت ہو گیا تو ان لوگوں کو مقامی جیل میں منتقل کر دیا گیا، اور وکیل چاہتے ہوئے بھی کہ یہ بے گناہ ہو، یہ بے گناہ ثابت نہ ہوئے، اور ان کو مقامی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ جب ان کو مقامی جیل میں منتقل کر دیا گیا تو بہت سے لوگوں کے بہت سے ری ایکشن سامنے آئے، اور وہاں کی جو عدالت ہے اس نے کہا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں ان سے اب ہمارا جو اعتبار ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، ہم ان کا کوئی بھی کیس ہوگا، کسی بھی قسم کے نوعیت کا کیس ہوگا، اس کو پوری طرح انویسٹیگیشن کریں گے، اور اب ہماری کوشش ہوگی کہ یو کے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جو پاکستانی ہیں چاہے کسی بھی اور ملک سے ہے، وہ یہاں آ کر ہمارے شہریوں پر تشدد کریں گے تو ہم ان کو ڈیپورٹ کر دیں گے، ان کو واپس بھیجوا دیں گے، اور پہلے ان کو جیل میں رکھ کر سزا دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم سزا دیں گے، سزا چاہے اس میں کوئی مرد ہے کوئی خاتون ہے، پہلے سزا دیں گے، سزا کے بعد ہم ان کو جو ہے وہ پاکستان ڈیپورٹ کر دیں گے، تاکہ ان کو دیکھ کر اور بھی بہت سے جو لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ اس جرم میں جو فلیٹ جو ہے جو ثابت ہوا تھا کہ جس فلیٹ میں اس برطانوی شخص کو لے گئے تھے، وہ فلیٹ بھی جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے وہاں کی سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے وہ جو گاڑی ہے وہ اپنے قبضے میں رکھ لی ہے، جس گاڑی پہ بٹھا کر اس شخص کو دوسرے فلیٹ میں لے کے گئے تھے وہ گاڑی بھی ضبط کر لی ہے، اور وہ راڈ جو کہ جائے کنویں پر موجود تھا، جائے آلات تھا جس کے ذریعے مارا گیا تھا، وہ راڈ بھی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ وہ آلات ہے کہ جس کے ساتھ اس 40 سالہ برطانوی شخص کو مارا گیا ان کے قبضے میں ہے، اور فنگر پرنٹ جو ہیں وہ اس پر شو ہو گئے ہیں ان دنوں پاکستانیوں کے۔ ناظرین یہاں میں بتاؤں آپ کو کہ ان کے وہ والدین جو بڑے عرصے پہلے جو ہیں باہر کے ملک یو کے میں چلے گئے تھے، وہاں جا کر دن رات کام کر کے انہوں نے وہاں پر اپنا ایک مقام بنایا تھا، وہاں کی نیشنلٹی لی تھی۔ یہ جو بچے ہیں، یہ جو لڑکے ہیں، یہ بھی وہاں کے ہیں، جو ایک 23 سال کا ہے، ایک 28 سال کا ہے، یہ بھی وہاں کی نیشنلٹی ہولڈر ہے، اور وہاں کی نیشنلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہی ملک کی وہ جب شریعت مل گئی یو کے کی تو وہ وہاں کی عدالت کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ملک کی شریعت رکھنے والے ایک 40 سالہ برطانوی شخص کو بہت زیادہ مارا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا جرم جو تھا وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، اس لیے وہ بھاگ کے پولیس کے پاس چلا گیا، اور ان لوگوں نے بہت بچنے کی کوشش کی۔ شاید پاکستان ہوتا تو یہ لوگ بچ جاتے، ان لوگوں کا جرم جو ہے وہ ثابت نہ ہوتا، لیکن یہ جو ہے کیونکہ پاکستان میں عمر رشوت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کرپشن کو بہت زیادہ، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے ایسے کیسوں کو بند کر دیتے ہیں، لیکن جو باہر کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے شہری پہ، چاہے وہ یو کے میں پاکستان سے گئے ہوں، بنگلہ دیش سے گئے ہوں، انڈیا سے گئے ہوں، کہیں سے بھی گئے ہوں، لیکن جب وہ وہاں کے شہری بن جاتے ہیں تو جو یو کے کی حکومت ہے، یورپی ملک کی کوئی بھی حکومت ہے، وہ سب سے پہلے اپنے شہری کو دفاع کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اس ملک کی شہریت ہوتی ہے۔